خدا سے اگر محبت ہے تو خدا کے محبوب سے بھی اور محبوب کے محبوب سے بھی خدا کے محبوب میرے آقا کے محبوب صحابہ رسول پاک کے محبوب ہیں. محبوب کے محبوبوں سے محبت کی جاتی ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو اس لیے آج رسول پاک کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، رسول پاک کے ارشادات کو دل و جان سے مان لو. اس لیے کہ ہم نے اسلام کا قانون، اسلام کے احکام کو اگر حاصل کیا ہے تو رسول پاک کے صحابہ سے حاصل کیا ہے. ایک نکتہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بتائیے حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم وحی الہی جب لے کر آتے تھے سب سے پہلے تو کس کے پاس لے کر کے آتے تھے؟ مکے میں. کس کے پاس لاتے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کس کے پاس وحی الہی لاتے تھے؟ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. غور سے سنیے گا. حضرت جبریل علیہ السلام وحی الہی کس کے پاس لاتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ. ٹھیک ہے. اور آپ اپنی زبان سے اسے آگے بول دیجئے جملہ نا. حضور اپنی زبان سے، قرآن وہی تو ہے نا جو حضور نے اپنی زبان سے. ٹھیک ہے. اچھا، اور حدیث کس کو کہتے ہیں؟ سوچ سمجھ کے بتائیے گا، پھنسیے گا نہیں. سنی پھنستا نہیں ہے، سوچ سمجھ کر کے بتائیے گا. بے شک حضور نے جو اپنی زبان سے ارشاد فرمایا وہ. اب آپ مجھ کو بتائیے کہ قرآن بھی حضور کی زبان سے نکلا اور حدیث بھی حضور کی، تو آپ کو فرق کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے؟ اس لیے کہ اس وقت تو نہ حضرت امام حسن تھے. یاد رکھیے گا بہت غور سے. جب حضرت جبریل علیہ السلام نے وحی لانی شروع فرمائی تو نہ حضرت حسن تھے نہ حضرت، دونوں میں سے نہیں تھا نا، کوئی نہیں تھا. تو اب یہ بتائیے کہ یہ فرق کس نے بتایا؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت ایک روایت کے مطابق 8 سال، ایک روایت کے مطابق 10 سال تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کے کاشانِ اقدس میں رہتے تھے، سرکار کی کفالت میں رہتے تھے، ذمہ داری میں رہتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول پاک جب رات میں گھر میں نماز پڑھتے تو حضرت علی دیکھتے رہتے اور ایک دن پوچھ لیا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جب پہلی وحی آئی رسول پاک کے پاس تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی صاحب ایمان، بعد میں اسلام قبول کیا. سمجھ رہے نا؟ تو اب مجھے بتائیے، ابھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 10 سال. حضرت صدیق اکبر نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر مبارک 26 یا 27 سال. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 41 42 سال. تو اس وقت نہ تو حضرت امام حسن نہ حضرت امام، تو آپ کو کس نے فرق بتایا؟ اس لیے کہ دونوں باتیں حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو رہی ہیں اور فرق دیا جا رہا کہ یہ قرآن ہے اور یہ، تو یہ فرق کس نے بتایا؟ کون ہے جس نے یہ فرق آپ تک پہنچایا؟ جو لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، میرے بھائیوں انصاف کی زبان میں بول کر کے جا رہا ہوں، وہ حقیقت میں صحابہ کے نہیں رسول پاک کے دشمن ہیں. اس لیے کہ اگر صحابہ غیر معتبر ہو گئے تو قرآن بھی غیر معتبر، حدیث بھی غیر معتبر. اس لیے کہ قرآن اور حدیث کا فرق اگر ہم تک پہنچا ہے تو صحابہ کے ذریعہ پہنچا ہے. اگر صحابہ غیر معتبر تو نہ قرآن معتبر
ہوگا، نہ حدیث معتبر ہوگی، پھر پورا دفتری اسلام ہی غیر معتبر ہو جائے گا۔ شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ تیرا۔ اس لیے تو اگر کلمہ نبی کا پڑھتا ہے تو نبی کے صحابہ نے نبی کی باتوں کو اگر ہم تک پہنچایا تو نبی کے صحابہ غیر معتبر نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے خدا کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، کچھ لوگ محبت کے نام پہ عداوت پھیلاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسوں کے بارے میں فرمایا شہد دکھائے، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن، شوہر کش۔ یاد رکھیے گا، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان، ہر جبہ صافہ والا، ہر داڑھی ٹوپی والا، ہر تسبیح مصلی والا، ہر قرآن اور حدیث کو لے کے گھومنے والا سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ دیکھا نہیں آپ نے ابھی ایک کمبخت جب غلاظت اگلنے لگا تو نبی کی شان میں گستاخیاں کس طرح سے کیا، پوری دنیا میں ہنگامہ مچ گیا۔ بہت بڑا اسکالر بنتا تھا، محقق بنتا تھا، اسلام کا دانشور بنتا تھا، مگر اس کمبخت کو نبی کی عداوت ایسی اس کے دل میں رچی بسی کہ غلاظت اس کے منہ سے نکل آئی اور کہا نبی ان پڑھ تھے، قرآن میں بھی صحابہ نے غلط لکھ دیا، سارا کیا دھرا ایک جملے میں اللہ نے برباد کر دیا اور اس کو پوری دنیا میں ذلیل اور بے نقاب کر دیا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ اپنی گرفت میں لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ بنے ہوئے تھے اسکالر، یہ اسلامی اسکالر ہیں، یہ دانشور ہیں، واٹس ایپ کے اسکالر اور فیس بک کے محقق کب تک چلتے؟ آخر ایک روز ان کا بھانڈا پھوٹ ہی گیا اور دنیا نے جان لیا کہ یہ جناب کتنی غلاظت پھیلا رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک صاحب بڑے تمتراک سے بنگلور میں آئے اور کہا میں نے 150 مناظرہ کیا ہے اور مفتی صاحب میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا۔ میں تو ان کی بات سن کر کے اندر ہی اندر مسکراتا رہا اور یہ دل میں کہتا رہا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ مولائی جو صحابہ کو معاذ اللہ کافر و مرتد کہہ رہا تھا، حضرت علی نے ایسی ٹھکائی کر دی کہ پوری دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہو گیا اور کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گیا۔